خبر شامل کریں وزیر اعظم کی زیر صدارت پیشہ ورانہ تربیت کے نئے ایکو سسٹم پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیفٹیک کی حالیہ کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ تکنیکی و فنی تربیتی پروگرامز کے نئے اہداف اور اپرنٹسشپ قانون پر عمل درآمد کی ہدایت۔ اجلاس میں نیفٹیک کے تحت جاری تربیتی پروگرامز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستانی افرادی قوت کو عالمی سرٹیفکیشنز کی فراہمی خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا خلیجی ممالک میں پاکستانی افرادی قوت کی کھپت کے لیے اقدامات میں تیزی لائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے حکم دیا۔ ٹانک میں ہم دشمنوں کا بزدلانہ وار، پولیس کی بختربند گاڑی کے قریب دھماکہ، 5 اہلکار شہید ہو گئے، 14 میں تھانہ گومل کے ایس ایچ او بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق شہید پولیس اہلکار معمول کی ڈیوٹی پر جا رہے تھے کہ سڑک کنارے نصب آئی ای ڈی کے ذریعے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل کزن سمیت جاں بحق۔ جاں بحق کانسٹیبل کی شناخت عصمت کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق کانسٹیبل سیدو والا کا رہائشی تھا۔ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ملزمان کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف شہری ترقیاتی اداروں میں 3 ارب 66 کروڑ روپے کی مبینہ بے قاعدگیاں، مالی سال 2023-24 کی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف۔ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں 1824 کانٹریکٹ ملازمین کو قواعد کے بغیر مستقل کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں پشاور سے سما کے نمائندے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ خیبر پختونخوا کے محکمہ بلدیات میں 3 ارب 66 کروڑ روپے سے زائد کی بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں۔ سما کو موصول آڈیٹر جنرل کی رپورٹ برائے مالی سال 2023-24 کے مطابق سب سے زیادہ بے قاعدگیاں پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں منظر عام پر آئی ہیں، جس میں تقریباً 1824 ملازمین کو قواعد کے برعکس مستقل کیا گیا، اور اس مد میں جو ہے سرکاری خزانے سے 77 کروڑ 59 لاکھ روپے کی تنخواہیں ادا کی گئی۔ اسی طرح پی ڈی اے یعنی پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جو جرمانے ہوئے تو اس کی مد میں جو ہے 56 کروڑ 25 لاکھ روپے جو ہے وہ وصول نہ کر سکی، جبکہ اسی طرح حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کے سامنے کمرشل پلاٹ کی الاٹمنٹ میں تاخیر پر 32 کروڑ روپے جو ہے نقصان پہنچایا گیا۔ نہ صرف پشاور بلکہ جو بی آر ٹی کا بہت بڑا منصوبہ ہے، اس میں جو اس کے تعمیر کے دوران انفراسٹرکچر کو 36 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچا، اس کی وصولی بھی ٹھیکیدار سے نہیں کی گئی، جبکہ اس کے علاوہ مردان بیوٹیفیکیشن کے لیے 58 کروڑ 26 لاکھ کا جو ٹھیکہ دیا تھا وہ قواعد کے برعکس تھا، جبکہ اس کے علاوہ مختلف شہری ترقیاتی اداروں میں جو ہے وہ 1 ارب سے زائد کی بے قاعدگیاں سامنے لائی گئی ہیں۔ اب یہ بے قاعدگیوں کی رپورٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پیش ہوگی، اور اس پر مزید جو کام ہے، تحقیقات ہے، انکوائری ہے، اس میں ہوگی، اور وصولیاں اسی میں احکامات جاری کیے جائیں گے۔ جی عبدالرحمان، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، پاک پتن کے علاقے چک شفی میں گیس سلنڈر ریفلنگ کے دوران دھماکے سے دکان کی چھت اڑ گئی، دکان مالک جھلس گیا۔ ریسکیو کے مطابق دھماکے کے بعد دکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ دھماکے سے دکان کی چھت سے گزرتی بجلی کی تاریں بھی ٹوٹ گئیں۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمی کو موقع پر طبی امداد دی، آگ پر بھی قابو پا لیا گیا۔ اور دادو میں مبینہ پولیس مقابلے میں جاں بحق نادر جمالی کے لواحقین کا احتجاج، ریلی میں شہریوں کی بھی شرکت، پولیس کے خلاف نعرے لگائے۔ مزید بات کریں گے سما کے نمائندے لیاقت علی سے۔ لیاقت، آگاہ کیجیے گا۔ لیاقت سے تفصیلات لیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا دادو میں مبینہ پولیس مقابلے میں جاں بحق نادر جمالی کے لواحقین اب احتجاج کر رہے ہیں، ریلی میں شہریوں کی بھی شرکت، پولیس کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ مبینہ پولیس مقابلے میں جاں بحق نادر کے لواحقین احتجاج کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ And no, this is not an AI generated hologram. I am in fact the Information Minister of Pakistan, Ataullah Tarar, speaking to you. And my compliments and my gratitude to IBA, to the Center for Excellence in Journalism, and to UNDP for organizing this event. And I think misinformation is a big challenge of our age. And I believe that with regard to the advent of AI,
it has become even more challenging dealing with misinformation. As Minister for Information and Broadcasting, I've taken several steps to counter this menace, especially with regard to establishment of Pakistan's first digital communication department, which is now an allied department of the Ministry of Information and Broadcasting. We have our social media handles through which we either verify information or label fake information as misinformation. So I think this is a great event, and the way iVerify has made its space across the national and international spectrum, I think it's really heartening. I believe that IBA has done a great job with regard to establishing the iVerify system, iVerify Pakistan, which at all challenging times has really helped us to cope with misinformation, and has been quoted not only in the national spectrum but also international journals and international media platforms have quoted iVerify more often than not. And I think the way forward is to collaborate and to create more cohesion, because misinformation cannot be fought alone by the government. I think it's a great responsibility upon the shoulders of our media industry. The media houses need to come forward. It is incumbent upon the media houses to come forward and play their role in countering misinformation. I've had various meetings with social media platforms, and they have now started labeling AI created content as AI. So I think we need to have labels for AI created content or AI generated content, but we also need to have a system like iVerify in order to promote not only responsible journalism in Pakistan, but to call out fake news and to do it effectively and immediately. So I think the community at large, the government, media houses, academia, the civil society, everyone has a role to play in countering misinformation. And on behalf of the government of Pakistan, I assure you that we will continue to play our role as we did during the May conflict with India. Alhamdulillah, Pakistan won that war in a very effective manner. So I think even during that time, the narrative challenge was there and we coped up with it very effectively, alhamdulillah. So I think the way forward is more cohesion, more collaborations, public-private partnership, for which my ministry is totally supportive. The Prime Minister has given us full mandate to do whatever is needed to counter misinformation. And with regard to media houses, I would also urge the Pakistan Broadcasters Association, the All Pakistan's Newspaper Society, to come forward and play their role. And whatever collaboration we can do with the PBA, with the APNS, we will be doing that in our humble capacity. And we look forward to more collaborations. We're already running a program with the UNDP. In fact, we have a training workshop this week to counter misinformation and to equip not only officers of the Ministry of Information, but also media professionals, so that they can counter misinformation, they can have the requisite skills to do so. So I think it's a responsibility which falls upon every member of society to come forward and to deal with this challenge. And when you look at the global perspective, the World Economic